مسجد میں ہر مطلب اپنے فرقے کی جو مسجد ہے اس نے اپنی وہ تبلیغ کرنی ہے، لیکن جو سوالات کے جوابات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس حوالے سے ہوں یا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوں، جب ان کو جواب نہیں ملتا پھر تو وہ پاگل پن میں کسی ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے حوالے سے عقیدے ہمارے بچوں کے کلیئر ہی نہیں ہے، اسٹرانگ تو بات کی بات ہے نا، پہلے کلیئر تو ہوں۔ انفیکٹ بہت تھوڑی سی یونیورسٹیز ہیں جہاں ایلیٹ کا بچہ پاکستانی جو جا رہا ہے، ایلیٹ فیملیز کے جو بچے ہیں، اگر وہ ان کے ویزا کی ایشوز نہ ہو جو زیادہ تر کے نہیں ہوتے، تو پاکستان میں تو پڑھ ہی نہیں رہے، وہ تو پڑھی بار یونیورسٹیز میں رہے ہیں۔ تو پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کون ہے؟ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ٹھیک ہے جی اپر مڈل کلاس سے لے کے لوور کلاس تک کے بچے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں نا جڑے کار پیڑے اور لوور بھی پیڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آج ایک عجیب واقعہ ہوا، میرے پاس کچھ میرے اسٹوڈنٹس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں دو بڑے اہم مسائل نظر آ رہے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم، ایک طرف وہ طبقہ نظر آتا ہے یوتھ میں، جی، یعنی وہ ریلیجیس میں بہت جو ہے شدت پسندانہ رویے کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی آزادی ہماری یوتھ کو مل چکی ہے کہ وہ ایتھیزم کی طرف چلی گئی ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، ہم درمیانی راہ کو کیسے اپنائیں؟ تو آپ کے خیال میں کیسے ہم اس درمیانی راہ تک آ سکتے ہیں جو ہدایت کی راہ ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف ریلیجن ہے اور ایک طرف ایتھیزم ہے، اور ریلیجن کے اندر کیونکہ انگلش لینگویج ذرا تھوڑی سی اس حوالے سے لمیٹیڈ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ صرف مذہب نہیں ہے، جی جی، although اس کے اندر ریچولیسٹک اسپیکٹس ضرور ہیں، مگر دس از ایکچولی اے دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، جتنی بھی زندگی ہے، 30 50 60 70 80 90 100 جو بھی ہے، آپ پوری زندگی۔ تو اسلام از ایکچولی مچ مچ مور دین اے ریلیجن، ٹھیک ہے، مذہب سے بہت زیادہ ہے۔ تو آج کل اگر یہ دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ایک طرف وہ طبقہ ہے جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کی نشاندہی کی، جو مذہبی اعتبار سے اگر مسلمان ہے تو اسلامکلی میجورٹی اس کے اندر جو ہے وہ شدت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کا اگر ماحول دیکھا جائے، جس طرح جتنی تو گفتگو میری آپ سے بھی ہوئی ہے، چونکہ آپ بڑی ایک معتبر اور بڑی پاکستان کی ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی کا حصہ ہیں، ماشاءاللہ آپ ادھر پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ کو زیادہ ایکسپوجر ہے ان چیزوں میں۔ اور دوسری طرف اوبویسلی وہ طبقہ ہے جو ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کا سوال یہ ہے جو مثلا جو اسٹوڈنٹس کا سوال تھا کہ درمیانہ روی یعنی کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر کس طرح آئیں، کیا کریں، تو میں اس کے حوالے سے نا سب سے پہلے سائیکولوجیکلی اس چیز کو اپروچ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میری بات سنیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا پیغام لے کر آئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اظہار نبوت فرمایا، آپ نے بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے، یہ سارے معاملات شروع ہو گئے۔ اس وقت مکہ شریف کے اندر حالات دیکھنے ہیں کہ کیسے تھے۔ قریش مکہ بھی تھے، بڑے عیاش بھی تھے، مگر وہ تھے جو بت پرست تھے، اور ان کے اندر تھوڑی سی ویری اسمال لائک آلموسٹ ان نوٹسبل اماؤنٹ آف پیپل وہ تھے جو حنیف تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ although مکہ مکرمہ کے اندر ہی اسی قبیلے میں زیادہ تر بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، مگر بائی دیٹ ٹائم ایسا نہیں تھا سلسلہ۔ سو قصہ مختصر یہ ہے کہ بہت تھوڑے حنیف تھے جو ایک اللہ کو مانتے سارے۔ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور کعبے کے اندر بھی کافی آئیڈلس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوٹلی ایک اس دور کے مطابق ایک ریولوشنری آئیڈیا لے کے آئے، ٹھیک ہے، جو وہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اٹ ریولوشنائزڈ، ٹھیک ہے، پوری ایک سوسائٹی پوٹینشلی، although امیڈیٹلی ایسا نہ ہو۔ پوائنٹ جو میں میک کرنے لگا ہوں، بھائی کون وہ بندے تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنایا، یقین کیا، اور بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریکگنائز کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں،
اور سچے نبی ہیں. کون تھے وہ لوگ؟ ان لوگوں کو اگر آپ پہچان جائیں گے نا تو آپ کو وہ راستہ نظر آ جائے گا جس کے اندر اس طرح کا اگر مائنڈ سیٹ ہو جائے تو اس راستے پہ آپ آ سکتے ہیں. وہ لوگ وہ تھے جو پسے ہوئے لوگ تھے, غریب تھے, اور میجورٹی اس میں جو تھی وہ لوگ تھے جو نوجوان تھے. اب آ جائیں یونیورسٹیز کی طرف. میں ایک پیرالل ڈرا کر رہا ہوں. نوجوان ہیں یونیورسٹیز کے اندر, یوتھ ہے بالکل, اور پسے ہوئے ہیں. آپ کہیں نہیں کیا بات کر رہے ہیں جناب, ان کے پاس وہ ہم سے اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جی ہوں گے, مگر بہت تھوڑے ہیں جو اس طرح کے. انفیکٹ بہت تھوڑی سی یونیورسٹیز ہیں جہاں ایلیٹ کا بچہ پاکستانی جو جا رہا ہے, ایلیٹ فیملیز کے جو بچے ہیں, اگر وہ ان کے ویزا کی ایشوز نہ ہو جو زیادہ تر کے نہیں ہوتے, تو پاکستان میں تو پڑھ ہی نہیں رہے, وہ تو پڑھی باہر یونیورسٹیز میں رہے ہیں. تو پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کون ہے؟ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر, ٹھیک ہے جی, اپر مڈل کلاس سے لے کے لوور کلاس تک کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پسے ہوئے. آپ پھر میرے سے پوچھیں کس طرح پسے ہوئے؟ اس لیے ہیں یونیورسٹی میں آ کے, یونیورسٹی میں ایٹ سم پوائنٹ پڑھتے ہوئے یا یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد ان کو احساس ہو جاتا ہے یار ہمارا تو فیوچر ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو یہ پسے ہوئے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں, یہ دکھوں کے مارے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ ابھی ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کافی زیادہ ان کے بھی دوست ہیں اور یہ اپنا بھی مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ جی یہ مائیگرین کا بڑا مسئلہ شروع ہو گیا نوجوانوں میں. جی بہت زیادہ, اور ڈپریشن کی حد تک مثلاً وہ ہو جاتا ہے. اتنی سخت مائیگرین, کہتے ہیں مجھے خود مائیگرین ہوئی ہے اور میں نے زندگی میں کبھی دوائی نہیں لی مگر مجھے لینی پڑی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب یہ اتنی کامن ایک چیز ہو رہی ہے سر درد کے حوالے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں سے گزر رہے ہیں, ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں جو تاریخ میں اس ملک کے حوالے سے ایٹ دا ویری منیمم ایک بڑا ڈارک پیریڈ ہے, اور امت مسلمہ کے حوالے سے ہم زوال پذیر ہیں. ہماری ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو امت مسلمہ ہیز نیور بین ڈاؤن ٹراڈن جتنا ہم اب ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو پھر سمجھ آ سکتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ ڈائیکاٹمی کس طرح آ گئی ہے کہ ایک اتنی اگر مذہبی ہیں تو وہ شدت پسند کی حد تک, اور اگر مذہب سے دور ہیں تو اتنے دور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بالکل. اس کے اندر جو ماڈریشن ہے اس کو یوتھ کس طرح کرے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو دیکھیے, وہ نوجوان آئے تھے, وہ پسے ہوئے لوگ آئے تھے. سوال پھر یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگ جو آئے وہ کون تھے, کیونکہ پتہ لگ گیا وہ کون تھے. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آئے تھے. بالکل, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد, ان کی کافی ایسے سوال جو ان کے دل و دماغ پہ سوار تھے بحیثیت انسان ہونے کے. ان کو شعور ہے, ایک عقل اللہ نے انسان کو دی ہے, جانور کو نہیں دی. ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز گیون اس اے کیپیسٹی آف نالج, ہمیں انٹلیکٹ دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر سے اس کے تھرو وہ اپنی ضروریات کو پہچاننے شروع ہو گئے. جہاں ان کی پھر وہ ضرورت پوری ہوتی ہے اس طرف وہ آ جاتے ہیں. تو اگر حضور کے دور کے اندر یوتھ پسا ہوا, ٹھیک ہے جی, غریب طبقہ اسلام کی طرف آیا, تو آج بھی جو ہے یہ ایتھیزم یا مثلا ان چیزوں کو چھوڑ کے اسلام کی طرف تب آئیں گے جب یہ اپنی ضرورت کو پہچانیں گے. بالکل, ٹھیک ہے. جو ایسے مزاج کے ہیں کہ جن کو جس طرف ہوا کھینچ کے لے جائے وہ اس طرف چلے جائیں, ان کے لیے بس یہی در بدر ہی ہونا ہوتا. مگر میجورٹی جو ہیں جامی صاحب, جن اسٹوڈنٹس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, یہ وہ ہیں اگر یہ بیٹھ کے چند لمحے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ گزاریں, سیلف ریفلیکشن پہ گزاریں, اور اپنی انڈیویجول ضرورت کو پہچانیں, اور پھر اس کے بعد جا کے اس ضرورت کو حل یا پورا کرنے کی تلاش کریں, تو یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ ڈپریشن اور سر دردی اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی. ان کو سمپلی یہ کہہ دینا کہ بھئی درمیانہ روی کرو, تو درمیانہ روی تو سبجیکٹیو ہو چکی ہوئی ہے. جو میرے لیے ماڈریشن ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. اینڈ وی آر نو لانگر فالوئنگ دا پروفیٹک ماڈل اینی مور, ایٹ لیسٹ ان پاکستان. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہی واقف نہیں ہیں. آپ کی سنت کو تو سمجھنا دور کی بات ہے, آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم بڑے ہی جذباتی کریچرز بن چکے ہوئے ہیں, بڑے سینٹیمنٹلسٹ ایک قسم کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں مثلا چیزیں جو کنونس کرتی ہیں وہ وہی کنونس کرتی ہیں بیسڈ آن کہ ہمارے جسم کے اندر وہ بات کون سے اور کتنی
مقدار میں ہارمونز ریلیز کر رہی ہے, ڈوپامین کر رہی ہے, انڈورفن کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنی ہیومن گریٹیفیکیشن کے لیے ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے اس طرف جاتے, تو اس لیے ان کو یہ کہنا بھائی درمیانہ روی کرو, ماڈریشن کرو, دیٹس ناٹ انف. میں اپروچ ڈفرینٹ لینا چاہ رہا ہوں. میں جو آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں اٹس اے بیٹر اپروچ, اینڈ یہ زیادہ ورکیبل ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی اپنی ضرورت کو پہچانو, اپنی ویلیوز کو بعد میں دیکھنا, ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں اگر یہ ویلیو چاہیے تو کس لیے چاہیے, تم کون ہو, یعنی اپنے آپ کی پہچان کرو. اب یونیورسٹی اگر ہم اس ڈیموگراف کی بات کریں تو یونیورسٹی کے اندر آپ کے اینی وے بٹوین 19 اینڈ 23 مے بی 24 کے درمیان بچے ہیں, اگر آپ پوسٹ گریجویٹس کو بھی لیں. جی یہ بچے ہیں تو ان کی ضرورت کیا, ٹھیک ہے. ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یونیورسٹی اچھا مسلمان بننے کے لیے نہیں جا رہے. یونیورسٹی بائی ڈیزائن آپ کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے, انلیس وہ اسلامک یونیورسٹی ہو. گہری بات کیا, ٹھیک ہے. اور اسلامک یونیورسٹی جو ادھر پاکستان میں, اس کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہی ہے, کسی کا نام نہیں لیتے, پیچھے ہی اسکینڈل چلا تھا. تو یونیورسٹی کے اندر آپ مسلمان بننے کے لیے تو آئے نہیں ہیں, تو پھر آپ اپنی مسلمان ہونے کی جو ضرورت ہے وہ چیزیں وہ یونیورسٹی میں کیوں تلاش کر رہے ہیں جہاں یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں. آپ پہلے یہ دیکھیں آپ یونیورسٹی کیوں آئے ہیں, کون سی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ یونیورسٹی آئے ہیں, اور جب اس چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے تو صرف اس ضرورت کو یونیورسٹی پورا کریں. آپ کے اسلام یا دین یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا یا جو بھی آپ کا ایک بندے کے اندر ایک خلا ہوتی ہے اس کو پر کرنے کے لیے یونیورسٹی کین بی اے پارٹ آف اٹ. یونیورسٹی ایک وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ کو ملے, مگر آپ کو مسجد جانا چاہیے جہاں سے آپ کی ضرورت پوری ہو. آپ کو گھر بزرگوں کے پاس جانا چاہیے جہاں سے آپ کی ضرورت پوری ہو. اگر یہ دونوں جگہوں پہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں سے آپ کی رہنمائی ہو, جو سوال آپ کے ہیں اس کا کوئی کوالیفائڈ بندہ آنسر دے سکے, ٹھیک ہے, اور دے قرآن سے دے. بالکل, پھر آپ کی یہ چیز ہو سکتی ہے. جب یہ ایک مثلا بیک گراؤنڈ کے ہیں یا آپ اس کو فاؤنڈیشن کے, جب یہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے لیفٹ پہ رہنا ہے, میں نے رائٹ پہ رہنا ہے, یا میں نے مڈل پہ رہنا ہے. بیس کوئی سیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جانا کدھر ہے, بس ہوا میں ہی, جس طرف ہوا کا رخ ہو گیا اس طرف ہی چلے جائیں گے. بالکل, پھر ایسے ہی حالات بننے ہیں. لیکن ہمارے جو ابھی یوتھ میں ایک مسئلہ ہے, ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں جو ان کی ڈپریشن کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک طرف تو ہمارے ٹیچر وہ ہیں کہ جو ایک رستہ ہے بتا کے بس چل رہے ہیں. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں ہر مطلب اپنے فرقے کی جو مسجد ہے اس نے اپنی وہ تبلیغ کرنی ہے. لیکن جو سوالات کے جوابات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس حوالے سے ہوں یا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوں, جب ان کو جواب نہیں ملتا پھر تو وہ پاگل پن میں کسی ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. پاگل پن تو بڑی آگے کی حد ہے نا, مایوس ہو جاتے ہیں. آئی تھنک مایوسی سے سفر شروع ہوتا ہے اور پاگل پن پہ اینڈ ہو جاتا. مایوسی ہر حوالے سے چھائی ہوئی ہے ابھی اس وقت, ٹھیک ہے. تو اس کا مگر اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کا علاج بندے کے اندر ہی اللہ نے رکھا. اچھا حضرت, یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اب مایوسی چاہیے, کیا اس سے پہلے ادوار میں پہلے زمانوں میں مایوسی نہیں ہوتی تھی؟ بالکل تھی. جب انسان ہوا ہے اس کے ساتھ مایوسی آئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی کی بات نہیں کی, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں یہ تاریک مثلا گٹا چاہیے, ڈارکنیس آئی ہے مایوسی کی, وہاں ہوپ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دی ہوئی ہے. اب اسی لیے میرے ذہن میں کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ کرتا ہے یا پوسٹ گریجویٹ, تو اس سے مایوسی ہوتی ہے کہ میرا کیریئر کیا ہوگا. کیا وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے ارد گرد اپنے ٹیچر کو نہیں دیکھتا کہ وہ بھی ایک دن گریجویٹ ہو کے آگے گیا تھا؟ جیسے اب ہماری یوتھ چاہتی ہے کہ ہم باہر جائیں, اور ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سارے فیز سے گزر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ یہ ابھی جو ہماری سوچ ہے کہ آگے جائیں گے تو شاید بڑا روشن ہے, لیکن ایک شخص جو ان سارے پروسیس سے گزر چکا ہے اس کی بات تو زیادہ اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں میں اس چیز کو ایسے کہتا ہوں, اب جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, جو میرا ایکسپوجر رہا ہے, ضروری نہیں ہر ایک کو اپلائی کرے, کہ چند کو کر جائے گا مگر ہر ایک کو نہیں کرے گا. مگر میری جو آبزرویشنز ہیں وہ میں بھی چند سے زیادہ بندوں کے کام آ جائیں. بات یہ کرنے والی ہے کہ فنڈامنٹلی اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے نا, اسٹیگنیشن ہوگی, ٹھیک ہے. ڈکے تو زندگی کا حصہ ہے, پر ایک جگہ پہ آپ کھڑے رہیں گے نا تو آپ کبھی بھی زندگی میں کچھ کر نہیں پائیں گے.
آپ کو آگے بڑھنا ہے. بالکل. آگے بڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ فارورڈ آگے جانا, آگے بڑھنے سے مراد یہ there has to be movement of some sort. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ آپ آگے جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ بڑا پروگریسو زمانہ ہے. پوچھا جی کس طرح دیکھیں نا, ہمارے پاس ٹیکنالوجی دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اس سے کیا پروگریشن ہوئی ہے؟ بھائی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے سوچنا بھی ناممکن تھا. وہ کیا جی, آپ ادھر بیٹھے ہیں اور دنیا کے دوسرے کونے میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی کال مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ اس کو پروگریس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ پروگریشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ جی ریگریشن کی طرف دیکھا ہے. وہ کیا جی, ٹیکنالوجیکلی جو ٹیکنالوجی کی وجہ جو ریگریشن ہے وہ پوچھیں گے جی وہ کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ادھر سے بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے والے کو 1 سیکنڈ میں فون کر لیں گے, مگر یہی فون ہے جو جب 2 بندوں کے ہاتھ میں ہو تو آمنے سامنے بھی بیٹھے اور ڈسکنیکٹ ہے. بہت بڑا صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ پروگریشن نہیں ہے, یہ ریگریشن ہے. آپ کہتے ہیں پروگریشن ہے, میں کہتا ہوں ریگریشن ہے. تو یہ بحث کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکسس چینج کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایز لانگ ایز دیر از موومنٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ہم موو کر رہے ہیں, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. چینج از ناٹ بیڈ, چینج سے کافی اچھی چیزیں آتی ہیں. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ موومنٹ تو پھر کس طرف, کوئی ایک ڈائریکشن تو ہونی چاہیے نا. ادھر نارتھ جائیں, ساؤتھ جائیں, ویسٹ جائیں, ایسٹ جائیں, کدھر جائیں؟ بالکل. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کو دیکھیے. موومنٹ ہمیشہ سینٹر کی طرف ہونی چاہیے, اوریجن کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور مسلمان کے لیے ٹھیک ہے جی موومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف ہونی چاہیے. آپ یونیورسٹی آ گئے ہیں, آپ فائن آرٹس کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, آپ میڈیسن کر رہے ہیں, اٹس آل ویل اینڈ گڈ. آپ کی جو ڈگری آپ کو ملے گی, اللہ کرے آپ اپنے پروفیشن میں رہیں اور آپ کو پازیٹیو رول پلے کریں, اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. اگر ہم اپرچونیٹیز نہیں اویل کر رہے تو اس کے اندر اپرچونیٹیز کو جو مس آؤٹ کر رہا ہے اس کی بھی تو غلطی ہے نا. اور اگر آپ اویل نہیں کر رہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں, تو اس کے سمپل ایک سولوشن کریٹ دی اپرچونیٹیز. پر اگر آپ ملک ہی چھوڑ کے سارے باہر جا رہے ہیں, ادھر رہ ہی نہیں رہا کوئی, ٹھیک ہے, میرے پاس جتنے بندے آتے ہیں کیا کرنا ہے جی, آگے کیا سوچا, کہتے ہیں جی ہم نے باہر جانا. میں کہتا ہوں یار آپ نے باہر بھی جانا ہے, آپ کی ڈگری وہاں ریکگنائز نہیں ہوگی سوائے فیو اسپیشلسٹ جو فیلڈز ہیں. ایون میڈیسن کی بھی جو, اگر آپ ادھر سے ڈگری کر لیں, وہ جا کے آپ یو کے اگر جاتے ہیں آپ کو پلیب وغیرہ یہ دوبارہ کورسز کرنے پڑتے ہیں. میرے سے زیادہ جو ویورز ہوں گے ان میں ان چیز کو وہ سمجھتے ہیں, بٹ پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے ادھر جا کے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا. اگر آپ نے مثلاً آئی ڈونٹ نو BBA کیا ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی کام کیا ہوا, بزنس اسٹڈیز یا مینجمنٹ, یا آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائن یا واٹ ایور, تو یہ آپ کی یونیورسٹی تو کی ڈگری باہر ریکگنائز نہیں ہے, تو آپ باہر چلے گئے ہیں, تو باہر جا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ مزدوری کریں گے. بالکل, ٹھیک ہے, آپ میں بھی برک لینگ نہ کریں, مگر آپ باہر کے یہاں ادھر کے کسی اسٹور میں وہ سیلس پرسن بھاگ جائیں باہر کے اسٹور میں. پھر بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ہم ادھر کماتے ہیں اس کو ×3 کیا جاتا ہے, تو بہتر ہے باہر جا کے کریں. پر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی بات ایکسیپٹ کی جاتی ہے, مگر isn't it better کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ صرف پیسے کے لیے نہ جائیں, آپ کچھ بن کے جائیں, اور جو آپ ادھر باندھ سکتے ہیں وہ آپ باہر بھی باندھ سکتے ہیں, اور جو آپ باہر باندھ سکتے ہیں وہ آپ ادھر بھی باندھ سکتے ہیں. پر اگر ادھر آپ کچھ نہ بنے تو باہر آپ کچھ نہیں بنیں گے, کیونکہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس کا آپ کچھ کر نہیں رہے, باہر جا کے کیا کرنا. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا جڑے کار پیڑے اور لور بھی پیڑے. ٹھیک ہے, تو یہ سیم آئیڈیا ہے. آئی تھنک ہمارے یوتھ کو, ہمارے جو نوجوان جن کے طرف آپ کا اشارہ بھی ہے, مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں یا کریئر کاؤنسلنگ کے اعتبار سے دیکھ لیں, اپنی ضرورت کو ریکگنائز کریں. دیکھیں میں چاہتا کیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے ضرورت کس چیز کی ہے, اور اس کے اندر یہ فنڈامنٹل پرنسپل اگر آپ کے ذہن میں کہ موومنٹ ہونی چاہیے. میں بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے انتظار نہ کروں کہ من سلوا اوپر سے آ جائے, نہیں آنا. بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہمارے نبی کی سنت آئی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر تو دیر از حرکت میں برکت ہے, آپ موومنٹ کریں. سوال پھر یہ ہوتا ہے کس طرف کریں, تو دین گو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اس ہب کی طرف جائیں, اس حب کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, جو سینٹر ہے, جو مثلا تھیو سینٹرسزم ہے, اس سینٹر کی طرف جائیں. جب آپ اس طرف جائیں گے تو یہ ساری اٹس پارٹ آف دا جرنی. تو پھر آپ کہیں بھی ہوں, اللہ کے فضل سے آپ کی جو جرنی ہے وہ صحیح سمت ہی چلتی رہے گی.
بلکہ میں تو اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن والا پرابلم ہے نا، یہ بھی اللہ پر یقیناً ختم ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل. نہیں یہ ڈپریشن والا جو معاملہ ایکچولی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر دی ہے. ڈپریشن والا جو معاملہ ہے یہ سوچنا چاہیے یہ ہو کیوں رہا ہے اور یوتھ کے اندر زیادہ کیوں آ رہا ہے. ہاں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یوتھ اینکشیس ہے, ٹھیک ہے, انگزائٹی. کیونکہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں, آپ سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریں ایک مثلا 19 سال کے بچے کی, 25 سال کی بچی کی, کمپیئر ٹو سمبڈی ہو 65. اب یہ وہ بندہ ہے جس نے ابھی اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, باڈی بھی پیک پہ ہے, ساری چیزیں, ان کو یہ لگتا ہے میں یہ بھی کر جاؤں گا وہ بھی کر جاؤں گا, مگر جیسے جیسے زندگی کے اندر ٹھوکریں لگتی ہیں, دل ٹوٹتے ہیں, لوگ دھوکے دیتے ہیں, بندے تھوڑا سا وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے جاتے ہیں, امید کے لیولز نیچے آتے جاتے ہیں. جب آپ جس چیز کی ڈیزائر کرتے ہیں وہ آپ کو ملتی نہیں ہے تو پھر آپ ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ ڈارکنیس میں اور یہیں سے ہی ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر یہاں یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹل اسٹرانگ کریں. اگر آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ اچھا ہو برا ہو, نفع ہو نقصان ہو, بیماری ہو شفا ہو, زندگی ہو موت ہو, جو بھی ہے ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو سڈنلی اب آپ اپنا مثلا اس چیز کے بارے میں وری نہیں کریں گے کہ میرے مقدر میں کیا ہے. آپ اس چیز کے اوپر گامزن ہو جائیں گے, اس چیز کے اوپر کام شروع کرنا ہو جائیں گے کہ میں نے جو مجھے دیا گیا ہے اس میں سے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ میں کیسے نکال سکتا ہوں. اگین موومنٹ, ٹھیک ہے, آپ آئیڈل نہیں بیٹھیں گے, فارغ نہیں بیٹھیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے آپ کہیں کہ بس یہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک فنڈامنٹلی ہمارے نوجوان کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ہمارا نوجوان اس چیز کو بیسکس جو ہیں یہ سمجھ جائیں, کریئر کاؤنسلنگ ہو یا پھر آپ کے مذہب کے حوالے سے ایشوز ہوں, سوالات ہوں, یا یہ چیزیں ایکسٹریمزم کی طرف جائیں, ایتھیزم کی طرف جائیں, درمیانہ رویے کیا چیزیں, آپ کے بیسکس فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہونا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا سفر ہو جاتا. یعنی اس میں توکل کا ایک جو عنصر ہے, میں ابھی پچھلے دنوں وہ ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص سواری پہ آیا اور اس کو کھلا چھوڑا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اب توکل کروں, تو آپ نے فرمایا پہلے سواری کو باندھو پھر توکل کرو. بالکل. تو یہ جو آپ کی گفتگو سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اللہ پر توکل بھی ہماری جو پریشانی کا ایک بہت بڑا حل ہے. نہیں, آئی تھنک توکل تو بعد میں آتا ہے. آپ نے پہلے یہی بات کہی تھی, ایمان کے مسئلے ہیں. اچھا. ہمیں پہلے اللہ میں ایمان مضبوط کرنا چاہیے. ہاں یہ ضروری ہے. میں بھی اسی طرف بات کر رہا ہوں نا. پہلے متزلزل ایمان, کبھی ایتھیزم کی طرف, تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی گراؤنڈنگ نہیں ہے, آپ کی بیسکس نہیں ہے. اللہ کے حوالے سے عقیدے ہمارے بچوں کے کلیئر ہی نہیں ہے. اسٹرانگ تو بات کی بات ہے نا, پہلے کلیئر تو ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے, فیلنگ سے, ان چیزوں سے پاک ہے. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں نا جی, ان کے لیے بیسک ایک چیز ہے جو کہتے ہیں, اب میں آپ کو ایک کوشش کرتا ہوں سسنکٹلی نا 1-2 جملوں میں یہ بات کلیئر کروں. جو آرگیومنٹ ہے بٹوین اے تھیسٹ اینڈ این ایتھیسٹ. ایتھیسٹ ہے کریشن کے حوالے سے وہ بات کرے گا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ آؤٹ آف نتھنگنیس ہوا ہے, یہ بائی ایکسیڈنٹ ہوا, بگ بینگ ہوا اور جناب ایولیوشن تھیری اینڈ ایکس وائی زیڈ اور یہ چیزیں بن گئی. تھیسٹ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کیا, ٹھیک ہے. اب لاجک سے اس چیز کو دیکھیں. آپ کو موبائل فون ہے, یہ اس کی سافٹ ویئر, اس کی ہارڈ ویئر کی ساری چیزیں بائی ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں یا کسی نے ڈیزائن کر کے کی ہیں؟ بالکل ڈیزائن ہوئی ہیں, کسی نے بنا کے رکھا ہے, ٹھیک ہے, تبھی یہ آپریٹ کر رہا ہے نا جس طرح یہ کر رہا ہے. ادروائز تو اس میں کانفلکٹس ہوتے, آپ یہ دباتے تو وہ کھل جاتا, وہ دباتے یہ کھل جاتا, کال کرنے لگتے تو یہ پانی دینے شروع ہو جاتا. کسی نہ کسی ایکشن کا ریئیکشن ہے. ہاں ایگزیکٹلی. مگر ہارمنی ہے نا, کیونکہ دیر از اے ڈیزائن ہے. تو دنیا کو دیکھیں, قدرت کو دیکھیں, نیچر کو دیکھیں نکل کے, ہارمنی ہے, ٹھیک ہے. مثلاً آٹم ہے, ونٹر ہے, ٹھیک ہے نا جی, سمر ہے, چاروں موسم ہے ہمارے پاس. آپ یہ درخت کو دیکھیں, آپ فصل یا بھی مثلاً ساری جتنا اریگیشن ہمارا سسٹم ہے اس کو دیکھیں. پاکستان کے اندر تو چاروں موسم بڑے زبردست ہیں اور ہر موسم کا اپنا پھل ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری نیچر کو دیکھیں نا, دیر از ہارمنی, ٹھیک ہے. دیٹ انڈیکیٹس ٹو دا فیکٹ دیٹ کہ اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے, جس نے یہ ڈیزائن کیا, ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح مثال کے طور پہ ہمیں آنکھیں کیوں چاہیے؟ دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ پاؤں کیوں چاہیے؟ چلنے کے لیے. ہمیں ہاتھ کیوں چاہیے؟ پکڑنے. اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی آ جاتی ہیں تو پھر ہم کوئی نہ کوئی پرپس یا کوئی نہ کوئی ایکسرسائز فلفل کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر بائی ایکسیڈنٹ ہوتی تو آنکھوں کی جگہ پیر کیوں نہیں لگے؟ ہاتھوں کی جگہ آنکھیں کیوں نہیں لگیں؟ کان کی جگہ ناک کیوں نہیں لگ گیا؟ پھر ہر چیز کی ایک جگہ. سو یہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ دیر از اے ڈیزائن,
ٹھیک ہے. اور یہ ایکچولی ڈیزائن آرگیومنٹ بھی ہے ود ان دا فلاسفی آف ریلیجن, اور یہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اگر آپ کو موقع ملا آپ کبھی کریکولم دیکھیں تو یہ اور یہ آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ دیر از اے ڈیزائن ان نیچر وچ انڈیکیٹس کہ اس کو بنانے والا ایک ڈیزائنر ہے, ایک کریٹر ہے. اب پھر وہاں یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی 2 کیوں نہیں ہیں؟ گریک میتھولوجی پڑھیں تو ان کے تو کئی 100 خدا بھی تھے, ٹھیک ہے, ایک خدا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کوسچن بنتا ہے ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ بارش کا خدا کیوں نہیں ہو سکتا, اور زمین کا اور کیوں نہیں ہو سکتا, ہوا کا کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے سمپل لاجیکل ایک آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2 اتھارٹی کے اندر بندے ہوں, ایک کا دل کرے دن ہو اور ایک کا دل کرے رات ہو, تو کیا ہوگا؟ وہ تو کانفلکٹ ہوگا نا. تو مجھے بتائیں یہاں جب دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے؟ جیسے ڈیزائن کیا ہے نہیں, جب دن کا وقت ہوتا ہے صرف دن ہوتا ہے, اور جب رات کا وقت ہوتا ہے رات ہوتی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ بالکل, اگر ڈیزائنر کریٹر ایک ہے تبھی تو ان چیزوں کے اندر کانفلکٹ نہیں ہے. اگر 2 ہوتے تو کانفلکٹ ہوتا. بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ سمپل آرگیومنٹس ہیں, سمپل آن اے ویری بیسک لیول. ان کو اگر ہماری ضرورت ہو یہ سمجھنا, ٹھیک ہے, تو ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. مگر جب سمجھ جائیں گے فائدہ بڑا ہے کہ آپ کے اندر نا وہ ایک کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, مجھے اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا. بیسک عقیدہ اگر ہم اپنا اللہ کے حوالے سے کلیئر کر لیں, ان بیسک چیزوں کے اوپر ہم کلیئر ہو جائیں, تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, میں آپ کو ود کانفیڈنس وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم والا ایلیمنٹ ہے نا یہ آئے گا ہی نہیں. بالکل, آپ بڑی آسانی سے ان چیزوں میں سے نکل جائیں گے. اچھا حضرت, یہاں یہ بھی کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اسکول کالج میں, وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے, وہاں اتنی گہری سوچیں پیدا نہیں ہوتی. لیکن میں نے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ میں دیکھا ہے وہ بڑے گہرے کوشچن کرتے ہیں, یعنی ان کی سوچ کافی گہرائی تک جاتی ہے. تو بعض اوقات میرے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے جو ہے ایک ڈپریشن اور پاگل پن کا حصہ بن سکتا ہے. اوور تھنکنگ تو اس کو ڈسکریج کیا گیا ہمارے دین کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوور تھنکنگ کو ڈسکریج کیا ہے. انفیکٹ سورہ کاف, اس پوری پوڈ کاسٹ کریں گے, اس کے ایک فنڈامنٹل لیسن اس سورہ پاک میں جو دیا گیا ہے وہ اوور تھنکنگ سے بندے کو ڈسکریج کیا گیا. اور اگر آپ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی مقدسہ کی بریوٹی کو دیکھیں, یعنی کتنے جامع طریقے سے سمپل ایک بات بس بتا دی ہے, نہ اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا, نہ ڈیٹیل میں گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. قرآن کی طرف ہم نہیں آتے, تو اگر آپ اس طرف جائیں تو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مثال کے طور پہ یہ آئی تھنک اس پہ پوری ایک ڈیٹیل سورہ کاف کے اوپر کریں گے, وہ اصحاب کاف کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے مثلا ساری اتنی وہ جب وہ بات ساری بیان فرمائی تو رب نے بتایا کہ کس طرح وہ پرسیکیوٹ ہوئے تھے وہ 7 جو پھر نوجوان اگین, ٹھیک ہے, جوان تھے وہ, اور وہ تنگ آ کے اس ٹائرنٹ سے آ کے غار میں آ گئے. اس ساری بات کر کے نا جب اینڈ ہو رہا ہے نا اس کا سورہ کاف کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ جی وہ جب اٹھے 300 سال گزر گئے. 300 سال کے بعد وہ اٹھ کے, کوئی اور چیز نہیں بتائی کہ کس طرح اٹھے, کیا ہوا. بس ادھر یہ چیز اس کلیئر ایز ڈے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا ہے اور وہ اٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ٹائم نہیں ویسٹ کیا گیا اس کو سمجھانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اٹس انڈرسٹوڈ. تو اس میں پھر کیا ہے, اس میں اگر آپ اوور تھنکنگ کریں, کیوں اٹھے, کیا ہوا, کیسے ہوا, دیٹ ریکوائرز ٹائم. جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, آپ کی ایک ایسی کموڈٹی ہے جو اس میں لگتی ہے, وہ ختم ہو جائے, اس کو آپ واپس نہیں کما سکتے. پیسہ آ جائے گا, ساری چیزیں آ جائیں, وہ کموڈٹی ہے آپ کا ٹائم. ٹھیک ہے, اور اوور تھنکنگ جو ہے ٹائم کو ہی کھاتی ہے, وقت کو کھا جاتی ہے. اس لیے ہمارے مذہب کے اندر, ہمارے دین کے اندر انفیکٹ اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا. کچھ چیزیں مگر بیسکس اسٹرانگ ہونی چاہیے, بیسکس کلیئر ہونی چاہیے. اچھا حضرت, تو یہاں ہم تھنکنگ اوور تھنکنگ میں کیسے ڈیفریشیٹ کریں؟ ریسرچ تو کہتی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو کہتی ہے اس کی گہرائی میں اترو, خوب سوچو, اس کو غور کرو, فکر کرو اس پہ کہ اس کی بیہائنڈ جو ہے کیا ہوا تھا. میں آپ کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوچنا کم کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوچے مت. میں آپ کو بات, کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدبر تفکر کرو. ٹھیک ہے, اس کو پڑھو اور اس پہ غور و فکر کرو. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے لائن.
ٹھیک ہے, ایک بارڈر ہے, ایک اینڈ ہے, ایک باؤنڈری ہے, یس ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے اللہ نے, جس کے بعد اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ اگر آپ پوچھیں جی کس طرح, ابھی ایک بڑی ایک جنرل سی بات ہو جائے گی, اگر کوئی اسپیسیفک ایگزامپل ہو اس پہ بات کریں تو زیادہ کلیئر ہوگی, مگر جنرلی میں آپ کو ویسے ایک بات کہہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یہ اگر ریسرچ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ ریسرچ کے اندر اتنی گہرائی میں چلے گئے اور اس جانے کی وجہ یہ کیوں, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا, کوئی اینڈ نہیں. ٹھیک ہے, دیر کمز اے پوائنٹ جہاں سرٹن جو ریالٹی یا فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہوا کے اندر آکسیجن بھی ہے, ایٹمز بھی ہیں, سارا ہم نے بریک ڈاؤن کر لیا ہے, ٹھیک ہے, مگر دین دیر از این اینڈ ٹو اٹ. پھر آپ اس کی ہوا کے علاوہ بھی دنیا میں چیزیں ان پہ آپ موو آن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سورہ کاف کے حوالے سے میں پہلے بات, اوور تھنکنگ جو ڈسکریج کیا گیا نا, کہ کچھ چیزیں پر بیسکس دے دی گئی ہیں, اٹس انڈرسٹوڈ, ان کو بس ماننا ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ مان لیجئے نا, آپ ان کو مان لیجئے, اور پھر اس کے اگلا جو پوائنٹ ہے, جو ان چیزوں کو جو لیڈنگ آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, ان چیزوں کی طرف جائیں. مقصد تو یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بھی انسان کا تخلیق کا جو مقصد فرمایا ہے, وہ یہی رب نے فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ان کے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو جامی صاحب اس پہ کب آنا, بندہ کیسے آیا دنیا میں, کیا پروسیس تھی, مثلاً ساری ٹائم لائن کیا تھی, وہ ساری چیزیں, اور قرآن ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے ہوا, پھر پیغمبر بھیجے گئے, پھر یہ سارا سلسلہ, اب آخری نبی اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ساتھ سارا یہ سلسلہ ختم ہو, قرآن قیامت تک اس کی حفاظت ذمہ داری میں, یہ ساری چیزیں آپ جان چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے, مگر یہ ہمارا پرپس آف ایگزسٹنس نہیں ہے, ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے لیے, یہ اس پرپس کو فلفل کرنے کے لیے سپورٹ ضرور کرے گی انڈرسٹینڈنگ, مگر وہ جو پرپس ہے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے, اب جب اوور تھنکنگ کا معاملہ آتا ہے نا, تو اتنی گہرائی میں ایسے کیوں, اللہ کیوں, یہ کیوں, وہ کیوں, ان چیزوں سے ڈسکریج کیا گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں, جو فیکچوئل ہیں, جو آپ کو پریمیسز ہیں جو ایکسیپٹ کرنے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر لیں. بالکل, یہ میں بات کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا سوچنا چھوڑ دیں, سوچنا تو انسان کا کام ہے. تو اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ پھر آپ کو آگے بھی بڑھنے نہیں دے گی, آپ اسی ایک چکر میں پھنس جائیں گے. بالکل ایسے ہی. چلے ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈسکشن رہی, کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے موقع ملا تو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزتیں, بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.